بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرا نام فرزانہ جاوید ہے اور میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول میں اردو تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ آج ہم اردو نصاب برائے جماعت ہشتم تا دہم کے لیے نظم برسات کا تماشا پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ عزیز طالب علموں، نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں ہم سب کے فیوریٹ موسم برسات یعنی بارش کے موسم کی آمد اور اس کے ہونے سے پیدا ہونے والی خوشی کا اظہار اس نظم میں کیا گیا ہے۔ بچوں، یہ ذہن میں رہے کہ یہ نظم نذیر اکبر آبادی نے لگ بھگ 200 سال یا اس سے بھی پہلے لکھی تھی۔ آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں اور مول خریدنے کو کہتے ہیں، زر سے پیسے سے، سونے سے۔ تیسرے مصرعے میں ہے بادل آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، ہر نگر ہر علاقے سے، ہر کونے سے، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے۔ آدھے اساڑ، اساڑ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے اور یہ برسات کا موسم جانا جاتا ہے، برسات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ بارش سے پہلے کی کیفیت کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سورج خوب آگ برسا رہا ہے اور اپنے اندر بے پناہ تپش لیے ہوئے ہے۔ جس طرح جگہ جگہ گھوم کر اور دام دے کر کوئی چیز خریدی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سورج بادلوں کی جستجو میں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہوا بھی بستی بستی گھوم کر بادلوں کو ڈھونڈ لاتی ہے۔ اساڑ جو کہ ہندی کیلنڈر کے حساب سے برسات کا پہلا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ برسات کا موسم آ گیا۔ آدھا مہینہ تو گرمی جھیلتے ہوئے گزر گیا، اب بارش ہونے کو ہے، لہٰذا شاعر اپنے دوستوں کو بارش کے نظاروں اور اس کے دلکش صورتحال کو دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آئیے دوسرے بند کی طرف۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر طرف کو ہو دش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ قاصد پیغام لانے والے، صبا باغ کی ہوا کو کہتے ہیں۔ باغ کی ہوا چلی اور ہر طرف اس کے قاصد ایک پیغام دے رہے تھے۔ ہر طرف کوہ و دشت، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دشت صحراؤں کو کہتے ہیں۔ سبز جوڑے پہنو یعنی نئے لباس زیب تن کرو اور سبزہ پہن لو۔ کوئی دم کو میگھ راجا، میگھ راجا یہ بارش برسانے والا راجا ہے۔ یہ ہندوؤں کی عقائد ہیں کہ بارش برسانے کا کام میگھ راجا کے ذمے ہے۔ تو اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بارش سے پہلے کی کیفیت اور خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش سے پہلے ہوا کی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے جس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اب بارش ہونے کو ہے، گویا یہ ہوا بارش کی آمد کا اعلان ہوتی ہے۔ یہ ہوا پہاڑوں اور صحراؤں میں جگہ جگہ جا کر یہ پیغام دیتی ہے کہ نہا دھو کر سبز لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، کیونکہ خوبصورت نظارہ دکھانے کے لیے بادل آ رہے ہیں۔ دراصل شاعر نے ہوا کو قاصد صبا سرسبزی شادابی کو سب جوڑے اور بادل کو میگھی راجا سے تشبیہ دی ہے۔ آئیے تیسرے بند کی طرف۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آیار چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں بارش کی آمد سے پہلے کی کیفیت کو بڑے ہی خوبصورت اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جب یہ خوشی کی خبر صحرا میں ایک بار پہنچی اور ہوا کے ذریعے پہنچی تو صحرا میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب نے بارش ہونے کی یا برسنے کے لیے تیاری شروع کر دی اور زور و شور سے برسات کی استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے جو اب تک خشک ہو چکے تھے وہ بھی بڑی شدت سے بارش کے ہونے کا انتظار
کرنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ اس سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے قسم قسم کے جانور جو عموماً برسات کے ہی موسم میں نظر آتے ہیں اور نارملی جو بھی اور پرندے کے جانور ہوتے ہیں وہ سب بھی بارش کی آمد کے انتظار میں لگ گئے اور بارش کی آمد کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی جائے پناہ سے وہ باہر آنا شروع ہو گئے۔ یہ اس بات کے آثار ہیں کہ بارش ہونے کو ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ ان 3 بندوں کو آپ نے توجہ سے سنا ہوگا۔ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، وہ مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی، آیار چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ ساون بارش کے موسم کو کہتے ہیں اور رات آسمانی بجلی کو کہتے ہیں اور کوئل کی کوک یعنی کوئل کوک رہی تھی، گا رہی تھی۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس بند میں بارش کی ابتدائی کیفیت کو بڑے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں شاعر نے منظر کشی کر کے بتایا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہر طرف کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ایسے میں پھر بجلی چمکتی ہے، بادل کی گرج اور آسمانی بجلی کی چمک دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان میں بھی مستی بھر گئی ہو۔ ایسے میں کوئل بھی اپنی خوبصورت آواز نکالتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتی ہے، گویا وہ بھی برسات کے خوشگوار اور سہانے موسم کی آمد پر اپنے خوشی کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک عجیب سما بن جاتا ہے اور اس سما سے ہر ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ لہذا شاعر بھی اپنے دوستوں کو یہ خوبصورت اور دل فریب نظارہ دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آئیے 5ویں بند کی طرف۔ کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں می کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگھاڑیں، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس بند میں شاعر نے مختلف قسم کے پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ برسات کے موسم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر پرندہ بھی اس میں مست ہو جاتا ہے۔ برسات کا موسم آ چکا ہے، ہر طرف کالے بادلوں کا راج ہے، بارش ایسے برس رہی ہے جیسے پانی کی دھاریں مسلسل بہی چلی آ رہی ہوں۔ ایسے میں خوبصورت پرندے بگلے سینکڑوں کی تعداد میں قطاروں کی شکل میں موسم کا مزہ لیتے ہوئے اڑتے پھر رہے ہیں، جبکہ مختلف قسم کے پرندے جن میں کوئل پپیہے شامل ہیں اپنی سریلی آوازوں میں نہایت مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ برسات کے موسم کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ مور جیسے خوبصورت پرندوں میں بھی عجیب مستی بھر گئی ہے۔ لہٰذا شاعر بھی اس موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، آؤ دوستو مل کر اس برسات کے موسم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ آئیے لاسٹ اسٹینزا کی طرف، بند کی طرف۔ بنگلے سبھوں نے ہر جگہ اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی امبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابرے باراں کھلوا دیے ہیں پردے، آیار چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ بنگلے یعنی اونچے اونچے گھر، ہر جگہ اونچے چھوائے یعنی کہ چھپر ڈلوا دیے گئے، زردے جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے، میوے مٹھائی امبا آم کو کہتے ہیں، اور انگور اور سردا یہ آپ پھل جانتے ہی ہوں گے، یہ 2-3 پھل اور 2-3 مٹھائیوں کا ذکر ہے۔ پکوان تازے تازے خاصے یعنی خاص پکوان جو برسات کے موسم کے ہیں، مثلاً پلاؤ زردے، تو یہ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ برسے ہیں ابرے باراں کھلوا دیے ہیں پردے، تو بارش کے بادل برس رہے ہیں اور لوگوں نے اسے انجوائے کرنے کے لیے اپنے پردوں کو، پھر دروازے کھڑکیوں کے پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی لوگوں کی مصروفیات اور طرز زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اس موسم کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہر شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ خوب پیسہ خرچ کر کے اونچی جگہوں پر چھپر ڈلوا لیتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر چھپر ڈلوا لیتے ہیں۔ موسم کے اعتبار سے مختلف میوے، مٹھائی اور پھل مثلاً آم، انگور، سردے وغیرہ کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اور انواع اقسام کے مزیدار پکوان مثلاً پلاؤ زردے کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف بارش کا موسم پورے جوبن پر ہوتا ہے اور
लोग बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए अपनी खिड़की और दरवाज़ों से पर्दे को हटा देते हैं। लिहाजा शायर भी इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपने दोस्तों को दावत देते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये नज़म अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर इसकी मशक को हल करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि नज़म बरसात के तमाशे के तमाम बंद की तशरीह आपके नोट्स में शामिल कर दी गई है। तो इस सवाल नंबर 1 है, दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। खुर्शीद किस तरह से घर से निकला? इसका अलिफ सवाल है, खुर्शीद किस तरह घर से निकला। जवाब है, नज़म बरसात का तमाशा में बारिश से कबल की गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए बताया गया है कि खुर्शीद यानी सूरज अपने घर से बहुत गर्म होकर निकला है, यानी सूरज की तपिश व हरारत इंतहाई ज़्यादा है, जो कि बादलों की तश्कील और हवा के ज़रिए उनकी हरकत की ज़िम्मेदार बनती है। बे, सवाल नंबर बे, इस नज़म में सबा के कासिद से क्या मुराद है? तो इस नज़म में सबा के कासिद से मुराद ठंडी हवा के झोंके हैं। अमूमन बारिश से कबल हवा की रफ्तार, उसके दबाव में कमी आ जाती है और हवा ठंडी हो जाती है। हवा के झोंके पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानों में महसूस किए जाते हैं और बारिश की नवीद सुनाते हैं। आइए सवाल नंबर जीम की तरफ। इस नज़म के चौथे बंद में क्या मंजर दिखाया गया है? तो इसके लिए आप बंद नंबर 4 की तशरीह देख सकते हैं। सवाल नंबर 10, सबा ने कोहो दश और सहरा में क्या नवीद सुनाई? तो जवाब है इसका, सबा ने अपने ठंडे झोंकों से कोहो दश और सहरा में बारिश की नवीद सुनाई कि बारिश होने वाली है, इसकी तैयारी की जाए। सवाल नंबर वाओ, साफ के लिहाज से इस नज़म का नाम क्या है? तो जवाब इसका है कि साफ के लिहाज से ये नज़म मुखम्मस है, और मुखम्मस ऐसी नज़म होती है जिसके हर बंद में 5 बंद होते हैं। अच्छा, इसका सवाल नंबर है रह गया है, कौन कौन से जानवर बरसात से लुत्फ़ उठा रहे थे? तो नज़म बरसात के तमाशे में कई परिंदों का जिक्र है जो बरसात से लुत्फ़ उठा रहे थे। मसलन बगलें थे और कोयल थी, पपीहे थे और मोर थे वगैरह वगैरह, हुदहुद भी था। सवाल नंबर 2, आप बरसात से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? ये अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात आप खुद लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है, दर्जेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है आपने। अलिफ है इसका, बारिश की वजह से ताज़े ताज़े मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? पकवान मौजूद हैं। बे है इसका, काली घटा से चिंगाड़ रहे हैं। कौन चिंगाड़ रहे थे? मोर चिंगाड़ रहे थे। काली घटा में उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? बगलों की शौकत आ रही थी, तो बगलों को जिससे टिक लगा सकते हैं आप, बगले। सवाल नंबर जीम, सवाल नंबर दाल, सबा से हवा मुराद है, बाग की हवा होती है। ये बारिश में तैयार होते हैं, क्या होते हैं? ख़ास किस्म के पकवान होते हैं। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है कि सतर अलिफ के अल्फाज से सतर बे के अल्फाज के जोड़े बनाइए। तो चिंगाड़ कौन रहे थे? मोर चिंगाड़ रहे थे, इसे आप मिला सकते हैं। बादल गरज होती है इनकी भी। दश सहरा को कहते हैं। सबा हवा होती है। रात भी गरज के साथ ही होती है, आसमानी बिजली गरज के साथ, और झड़ी मी की होती है। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से। ठीक है, आई हवा भी लेकर बादल को हर नगर से। बे है इसका, हर कोहो दश्त को भी कहते हैं यूं सुनाकर। जब नवीद, जीम है, जब ये नवीद पहुंची सहरा में एक बारी। और दाल है इसका, हो मस्त रात गरजा कोयल की कूक आई। उम्मीद है अज़ीज़ तालिब इल्मों आपने इस नज़म के एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें नज़म के हवाले से एक तारीफ़ है, अशार का ऐसा मजमुआ जिसमें एक मरकज़ी ख़्याल हो, यानी तमाम पूरी की पूरी नज़म किसी एक चीज़ पे लिखी गई हो और उसका एक मरकज़ी ख़्याल हो, एक तसव्वुर के तहत वो लिखी जाए, और तो ये नज़म होती है। और इसके लिए किसी भी मौजू की क़ैद नहीं होती, दुनिया के हर मौजू पर नज़म लिखी जा सकती है और इसकी कोई शक्ल भी मुतय्यन नहीं है। इसके अलावा बंद 2 से ज़्यादा मिसरों का मजमुआ जिसमें कोई बात मुकम्मल कर ली जाए बंद कहलाता है। और मुखम्मस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। इब्तिदाई 4 मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं, और 5वें जो मिसरा होता है उसका काफ़िया अलग होता है। नॉर्मली जो 5वां मिसरा होता है उसका काफ़िया, उसके काफ़िए 5वें हर बंद के 5वें मिसरे से मैच कर रहे होते हैं।
شروع کے 4 جو مصرے ہوتے ہیں ان کے قافیے الگ ہوتے ہیں اور ہر بند کے قافیے الگ ہوں گے. 5واں مصرع جو ہوتا ہے ہر بند کے 5ویں قافیے سے ملتا ہے, یا تو اسی جیسا ہوگا یا پھر اس کے قافیہ ملتا جلتا ہوگا. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ تمام بک ورک اور یہ تعریفیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالی ایک اگلی آڈیو میں آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان.